السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عمر رفتہ کے دوسرے سیشن کا مطالعہ کریں گے۔ تو کیا ہے، عمر رفتہ جو ہے ہم گزشتہ کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ دراصل سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ تو اس مضمون میں ایک بوڑھے کی کہانی جو ہے وہ سر سید احمد خان نے بیان کی ہے۔ تو بوڑھا مطلب ایک اندھیری رات میں بوڑھا بیٹھا ہوا ہے اکیلا گھر پر۔ تو آندھی ہے، طوفان ہے، ڈراؤنی رات ہے، بجلیاں تڑپ رہی ہیں، کڑک رہی ہیں اور مطلب کافی ڈراؤنی رات ہے۔ تو بوڑھا گھر پہ بیٹھا ہوا کافی غمگین ہے، لیکن اس کا غم جو ہے اس آندھی یا طوفان سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس کا غم اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کر کے ہے۔ وہ اپنے لڑکپن کو یاد کرتا ہے، جس میں اس کے ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، مٹھائیاں، اسکول وغیرہ اسے یاد آتے ہیں، اور وہ افسوس کرتا ہے، بے اختیار چلا اٹھتا ہے ان چیزوں کو یاد کر کے، ہائے وقت، ہائے وقت، ہائے گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ اب وہ بوڑھا کیا ہے، اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا ہے۔ جوانی کے زمانے میں وہ کیسا تھا؟ سرخ و سفید چہرہ، سڈول ڈیل، بھرا بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، مطلب کافی شوقین، وہ جو اکثر جوانی کے عالم میں لوگ ہوتے ہیں، ایسا تھا وہ بوڑھا بھی اپنے جوانی کے زمانے میں۔ تو اب کیا ہے، اس وقت کیا تھا، اس کے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ صرف اپنے ظاہری حسن کو اہمیت دیا کرتا تھا، نہ ہی اسے کوئی اور چیز دکھائی دیتی تھی۔ تو اس زمانے میں کیا ہے، اس کے ماں باپ اسے نصیحت کرتے تھے، بیٹا یہی وہ زمانہ ہے، یعنی جوانی کا زمانہ، جس میں لوگ اکثر نیکی کرنے کے قابل ہوتے ہیں، تو بھی کیا ہے، خدا پرستی اور نیکی کرنے لگ جا، مطلب عبادت گزار بن جا، کیونکہ اکثر اللہ تعالیٰ کو وہی عبادت پسند ہے جو لوگ اپنے جوانی کے زمانے میں کرتے ہیں۔ تو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے اس کے والدین۔ تو یہ کیا کرتا تھا، ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اس کے دماغ پر، دل و دماغ پر ذرا بھی ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح وہ اپنے جوانی کے زمانے کو رنگ رلیوں میں گزار چکا۔ تو اب یاد کر رہا ہے، افسوس کرتا تھا، کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ افسوس میں نے اپنے تئیں ہمیشہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی بہت وقت ہے۔ مطلب اسے کیا لگتا تھا، ارے ابھی جانے دو، بڑھاپے میں دیکھ لیں گے، ایسا وہ سوچتا تھا۔ تو کبھی بھی اس کا خیال عبادت کی طرف، نیکی کی طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ جب اس کے والدین سمجھاتے بھی تو ان کی باتوں کو بھی کیا ہے، درگزر کر دیتا۔ تو اب بوڑھا بن گیا ہے، تو اب سوچ رہا ہے، کیا اچھا ہوتا اگر میں اسی وقت کیا کرتا، ان کی باتوں پہ عمل کرتا اور اپنے آخرت کو سنوارتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے یہ کہہ کر گزار دیا کہ ابھی بہت وقت ہے۔ تو جیسا ظاہر سی بات ہے، وہ ایک اندھیرے کوٹھری میں بیٹھا ہوا ہے، تو اپنی جگہ پر سے اٹھتا ہے، ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی کی جانب بڑھتا ہے، کھڑکی کھول کے دیکھتا ہے تو رات ویسے ہی ڈراؤنی ہے جیسی پہلے تھی۔ تب وہ چلا کر کہتا ہے، ہائے ہائے، میری گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات۔ یعنی جتنی ڈراؤنی یہ رات ہے، اسے کیا لگ رہا ہے، اتنی ہی ڈراؤنی اس کی زندگی بھی ہے، کیونکہ اس نے کوئی روشنی والے کام انجام نہیں دیے تھے جب اس کا بچپن تھا یا جوانی کا زمانہ تھا۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست، آشنا سب یاد آتے ہیں۔ ان کی ہڈیاں کیا ہیں، قبروں میں گل کر خاک ہو چکی ہیں۔ ماں آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ہائے بیٹا،
وقت گزر گیا۔ تو ماں آج بھی اس کے لیے بے چین ہے اور کہہ رہی ہے کہ وقت گزر گیا۔ باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور وہ بھی افسوس کر رہے ہیں اس کے حال پر۔ دوست غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جب تجھے سمجھا رہے تھے تو سمجھا نہیں، لیکن اب جب وقت گزر گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس طرح اس کے ماں باپ، دوست احباب سب اس سے کہہ رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر پھر اٹھا، کھڑکی کی طرف دوڑا، کھڑکی کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہوئی ہے اور بجلی کی کڑک تھمی ہے، پر رات ویسے ہی اندھیری ہے۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ تو کیا کرتا ہے، بار بار اٹھتا ہے، کھڑکی کی طرف جاتا ہے، کھڑکی کھول کے دیکھتا ہے کہ آندھی کا حال کیسا ہے۔ تو اب کیسا ہے، مطلب تھوڑا وہ طوفان آندھی تھمی ہوئی ہے، بجلی کی کڑک بھی نہیں ہے، لیکن رات ویسے ہی اندھیری ہے۔ تو اس کی گھبراہٹ بھی کیا ہے، اسی کے ساتھ تھوڑی کم ہوتی ہے اور وہ آ کر اپنی جگہ پہ واپس بیٹھ جاتا ہے۔ اب بوڑھے کو اس کا ادھیڑ پن یاد آیا۔ ادھیڑ پن مطلب جوانی اور بڑھاپے کے درمیان کا زمانہ، جس میں نہ وہ جوانی رہی تھی، نہ وہ جوانی کا جوبن، نہ وہ دل رہا تھا، نہ دل کے ولولوں کا جوش۔ تو اس ادھیڑ پن میں کیا ہے، اسے کوئی جوانی نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کوئی جوش ولولہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس نے اپنے نیکی کے زمانے کو یاد کیا۔ اس زمانے میں اس نے کافی بہت نیکیاں کی ہیں، جس میں بنسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا، جیسے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اور حج کرنا، مطلب زکوٰۃ دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسجد بنوانا، کنویں بنوانا۔ تو یہ سارے نیکی کے کام اس نے کیے تھے۔ تو جب وہ ان کاموں کو یاد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے، چلو بھئی کم سے کم میں نے تھوڑی بہت نیکی تو کر لی ہے۔ اپنے پیروں کو یاد کرتا ہے، پیر فقیر درویش ان سب کو یاد کرتا ہے اور اپنے پیر صاحب کو بڑے دل سے پکارتا ہے مدد کے لیے۔ لیکن اب جو ہے وہ جو بوڑھا ہو چکا ہے تو کوئی پیر یا فقیر اس کی مدد کو نہیں آتے، اس کے دل کی بے قراری نہیں جاتی، کیونکہ اسے خود تسلی نہیں ہے اپنے اعمال سے، اس لیے کیا ہے، وہ بے قرار ہوا جا رہا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی نیکی کے کام کیے تھے، پھر مطلب وہ جاری تو نہیں رہے، بلکہ کیا ہوا، بھوکے پھر سے بھوکے ہی۔ مسجدیں اس نے بنوائی تو تھیں، لیکن اس نے وہ نمازی نہیں پیدا کیے جس سے مسجدیں آباد رہتی، تو مسجدیں کیا ہو گئی، ٹوٹ کر کھنڈر بن گئی، کنویں پھر سے اندھیرے ہو گئے، نہ پیر نہ فقیر کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا ہے۔ اس کا دل بہت گھبراتا ہے، میں نے کیا کیا، فانی چیزوں سے دل لگایا، یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوجھی۔ مطلب کیا ہے، میں ان فنا ہونے والی چیزوں سے کیوں دل لگایا، مجھے پہلے یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی کہ مجھے مطلب نیکی کی زیادہ خواہش رکھنا ہے، زیادہ نیکیاں کرنے اپنی زندگی میں، ایسی باتیں مجھے کیوں نہیں یاد آئی۔ پھر یہ کہہ کر چلا اٹھتا ہے، ہائے وقت ہائے وقت، میں نے تجھے کیوں کھو دیا۔ تو یہ کہہ کر کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ یعنی بار بار پچھتاتا رہتا ہے۔ تو امید ہے یہ سیشن آپ کو سمجھ میں آیا ہو، ہم اگلے سیشن میں کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔